أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. سابقہ آیات میں کفار کا ملعون ہونا یعنی رحمت سے دور ہونا مذکور ہوا. اولئک لہم اللعنہ. تو سابقہ آیات میں کفار کا ملعون ہونا یعنی رحمت سے دور ہونا مذکور ہوا. چونکہ کفار ثروت دنیاوی، دولت دنیاوی، ثروت دنیاوی سے آراستہ پیراستہ ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو خود اور دوسرے جو ان کو دیکھتے ہیں وہ اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ جب یہ ملعون اور رحمت سے دور ہے تو یہ آثار رحمت یعنی دولت اور ثروت دنیا میں یہ کامیاب کیوں ہوئے ہیں، اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. ابھی بات دوبارہ غور سے سن لے کہ ان کا ملعون ہونا ذکر ہوا، لیکن چونکہ یہ لوگ ثروت دنیاوی سے مالا مال ہوتے ہیں، دولت دنیاوی سے مالا مال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اور ان کو دیکھنے والے لوگوں کو بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کفر اور یہ کفار ملعون ہے تو ان پر آثار رحمت یعنی دولت دنیا، ثروت دنیا سے ان کو کامیابی کیوں حاصل ہوئی. تو آگے آنے والی آیات میں اس شبہ کا جواب ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ یعنی کفار کا ایسے عیش و عشرت میں رہنا، ایسی دولت ثروت میں رہنا، ایسے زیب و آسائشوں میں رہنا، باوجود ان کے ملعون ہونے کے، رحمت سے دور ہونے کے، یہ آثار رحمت ان پر نظر کیوں آتے ہیں؟ ان کو تو ذلیل اور خوار رہنا چاہیے. یہی بات ہے، اس کا جواب ہے. ہم لوگ بھی سوچتے تو ہے نا، یہ باتیں سوچتے ہیں نا، اور یار بہت کافر بڑا مالدار، کافر بڑا عیش و عشرت میں رہ رہا ہے، کافر یہ، یا بعض اوقات نافرمان کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں یار کتنا خدا کا نافرمان ہے اور کیسے عیش و عشرت میں اللہ نے رکھا ہے اس کو. خود اس کے رہائش دیکھو، اس کی آسائشیں دیکھو، اس کی سواریاں دیکھو، اور ہے کتنا کمبخت اللہ کا نافرمان. کافر نہیں نافرمان، ہم سوچتے تو ہے نا. اور ہم لوگ سارا دن پڑھے میں قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں لگے پڑے، اور وہ مشکل سے دال روٹی ملتی ہے، وہ بھی دال کے کچھ دانے، ناشکری کے لحاظ سے نہیں بول رہا، آیات میں فرق کر رہا ہوں، تو وہ بھی دانے 2-4 تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ سیلاب نظر آتا ہے پانی کا، اور اسی میں ہم ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض اوقات اگر وہ بھی چھلک جائے اور گر جائے اس کو بھی سوچتے اٹھا دو، حالانکہ بیچارہ پانی ہوتا ہے وہ تو سوکھ جاتا ہے. یعنی کیوں یہ نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر اتنے آسائشیں نظر آ رہی ہیں؟ اس کا شبے کا جواب ہے. اللہ اکبر، بڑا زبردست ہے. اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ دولت دنیا، ثروت دنیا
کو دیکھ کر ان لوگوں کے اوپر دھوکے میں نہ آنا چاہیے، دھوکے میں نہ آنا چاہیے کہ ان پر آثار رحمت، دنیا کی دولت یہ بھی ایک رحمت ہی ہے، آثار رحمت ان پر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں کھول کر دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں تنگ کر کے دیتا ہوں. یہ معاملہ رزق کا ایسا ہی ہے. اس میں یہ بات پیش نظر نہیں ہوتی کہ جس سے اللہ راضی ہے اس کو دنیا کی دولت زیادہ دیتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہے اس کو دنیا کی دولت کم دیتا ہے. یہ بات اس میں نہیں ہے. بس یہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے کو جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی رزق کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ رحمت اور غضب کی دلیل نہیں ہے بھائی. کیا سمجھے آپ؟ رزق کا زیادہ یا کم ہونا یہ رحمت اور غضب کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو رزق زیادہ دیا وہ بڑا رحمت مورد رحمت ہے اور جس کو رزق کم دیا وہ مورد غضب ہے. ایسی بات نہیں. اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ یبسط الرزق کہ روزی کو پھیلا دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے اس کی مشیت چاہتی ہے، جس کے لیے چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. یہ معاملہ ہے تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مشیت ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ کفار دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، اس عیش و عشرت کو دیکھ کر اور اس آسائشیں اور رہائشوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. دنیا کی یہ حیات اور دنیا کی یہ راحتیں آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں. فرق یاد رکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، قلیل متاع ہے، تھوڑا سا سامان ہے. آخرت کے فوائد بہت زیادہ ہے اور دنیا کے فوائد بہت تھوڑے ہیں اس کے مقابلے میں. تو لہذا دنیا کی زندگی پر اترانا اور فخر کرنا یہ ان کا دھوکہ ہے. یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ مورد رحمت ہے، مورد رحمت ہے. ایسی بات نہیں، بلکہ آخرت کا سامان اور آخرت کی عیش و عشرت کے مقابلے میں یہ عیش و عشرت ہیچ ہے. کیا ہے؟ ہیچ. ہیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس بات کا جواب ہو گیا، دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں مشیت کے مطابق کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. لیکن اس میں رحمت اور غضب کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ رزق کے زیادہ دینے میں وہ اس پر رحمت زیادہ دے رہا ہے اور رزق کے کم دینے پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس پر غضب نازل کر رہا ہے. یہ بات نہیں. اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے سماعی امتحان سے پہلے ابھی جو آیتیں گزری اس میں فریقین کی جزا کا بیان آیا، پھر توحید کا مضمون آیا، اور اس سے پہلے وَإِن تَعْجَبْ، اسی میں تھا نا یہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا. ان آیات میں اس بات رسالت کا مضمون، اس بات نبوت کا مضمون چل رہا تھا. اب آگے آنے والی آیات میں اسی مضمون کو واپس دہرایا جاتا ہے. عود ہے اس بات رسالت کے مضمون کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا جا رہا ان پر ان نشانی کو، اس نشانی کو جو ہم چاہتے ہیں ان کی رب کی طرف سے. کہتے ہیں اگر یہ نبی ہے، سنیے گا غور سے، اگر یہ نبی ہے تو جیسی فرمائش ہم کر رہے ہیں معجزات کی کہ ایسے ایسے معجزے لے کر آؤ، ایسے ایسے معجزے لے کر آؤ، تو وہ ایسے معجزے ان پر نازل کیوں نہیں کیے جا رہے؟ معلوم ہوا کہ یہ نبی نہیں ہے. اگر یہ نبی ہوتے تو ہماری فرمائش کے مطابق کیا کرتے؟ معجزے لے کے آتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں یہ کافر لوگ، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ ان پر، آیتن معجزہ، من ربہ ان کے رب کی طرف سے. یعنی وہ معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا جس کی فرمائش ہم لوگ کر رہے ہیں.
قل آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً تمہاری ان بےہودہ فرمائشوں سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا گمراہ کرتا ہے. ان فرمائشوں سے پتہ چل گیا، ان فرمائشوں کی بات سن لیجیے گا غور سے. آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ان فرمائشوں سے، ان بےہودہ فرمائشوں سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا گمراہ کرتا ہے. تو چل گیا. کیسے معلوم چل گیا؟ کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسے پتہ چل گیا، اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ اور اتنا عظیم معجزہ قرآن کریم کو اعجاز کے ساتھ پیش کر دیا، تو اب مزید کسی معجزے کی ضرورت، کسی معجزے کے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن کریم سے بھی کوئی بڑا معجزہ ہوگا؟ تم جیسے فصیح بلیغ لوگ، تم جیسے عظیم الشان قسم کے شاعر، اس قرآن کریم کے الفاظ اور ان آیات کو دیکھ کر تمہیں یقیناً، بلکہ تم یقیناً سوچتے ہو کہ یہ کلام مخلوق کا ہو نہیں سکتا. یہ کلام کس کا نہیں ہو سکتا؟ تو یہ معجزہ کافی نہیں تھا؟ یہ معجزہ کافی نہیں تھا کہ اپنی فرمائش کے مطابق معجزے مانگ رہے ہو؟ معلوم ہو گیا، بس معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ اس قابل ہے کہ یہ گمراہی کی طرف ہی رہے، کیونکہ ان کی معجزہ مانگنے میں یہ عناد نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ عناد، دشمنی، بغاوت، عداوت نظر آتی ہے. ورنہ یہ قرآن کریم کو دیکھ کر مزید کسی معجزے کی فرمائش اور ڈیمانڈ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور چل گیا. قل کہہ دیجئے ان اللہ یذل من یشاء، کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے. تمہاری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مشیت جس کو چاہتی ہے گمراہ کرتی ہے. تم جیسے بےہودہ لوگ گمراہی کی طرف ہی رہیں گے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یہ ہمارے آپ کے لیے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف اناب یونیب انابتن رجوع کرنا، اور جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف دین حق کو طلب کرنے کے لیے، دین حق کو طلب کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہدی الیہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رسائی دے دیتا ہے اور گمراہی سے بچا لیتا ہے. بات ساری طلب کی ہے. بات کس کی بیٹا؟ طلب کی ہے. طلب ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، ابھی آگے بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ دین حق کو طلب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور دین سے عناد اور دشمنی رکھنے والوں کو اللہ محروم کرتا ہے. یہ عادت ہے اللہ کی، یہ ہوتا ہے. اب میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ یار ہم لوگ پتہ نہیں راہ راست پر ہے یا نہیں ہے، ہم لوگ دین کے صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یا کوئی دوسرا فرقہ ناجی ہے اور ہم جو ہے وہ کیا ہے، وہ مطلب گمراہ ہے، ضال ہے، ہم ضال فرقہ ہے اور وہ ناجی فرقہ ہے، کوئی ایسا فرقہ ہے. اگر ہم نے یوں دعا کر دی، یا اللہ میں جس راستے پہ لگا ہوں میں اس کو دین حقی سمجھتا ہوں، تو میری رہبری اور رہنمائی فرما کہ میں تیرے صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا رہوں اور صحیح راستے پر چلوں، کسی گمراہ کے راستے پر نہ چلوں. تو یقین جانیے آپ خود بخود آٹومیٹیکلی نکل جائیں گے. آپ دین حق کو طلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ دین حق کے طلب کرنے والوں کو گمراہ نہیں کرتا. بعض اوقات ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، ہم سوچتے تھے یار کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے، تو اس وقت نا بڑی پیچیدگیاں ہوتی تھی. سوچتا تھا آدمی یار کدھر جا رہا ہے، وہ منع کر رہے ہیں ادھر نہیں جاؤ، امام صاحب کہہ رہے ادھر نہیں جاؤ. شہروں میں ایسا یہاں نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ، وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے، وہ بھلا ہے. ہم دعا کرتے تھے اللہ آسانی کر، کوئی ایسا راستہ صحیح ہو کہ ہم پہنچے. دیوبند میں آ گئے، معلوم ہوا حق راستہ ہے، اور آپ پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے آپ کو حق راستہ ہے. اب آپ بھی دعا کرو، کیا پتہ کہیں اور نکل جاؤ، اس سے اچھا کوئی نظر آ جائے آپ کو. ہم تو یہ دعا کرتے تھے اور یقیناً ہم صحیح راستے پہ آ گئے، ورنہ پگڑی پہننے میں کوئی تاخیر نہیں تھی ہمارے، ہم پہننے والے تھے. بعض اوقات دیکھتے تھے یہاں اتنی بڑی بڑی داڑیاں، سر کے بال ایسے ایسے،
اور ایسے ہیرو کی طرح پینٹ شرٹ بھی پہنی ہے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، اور چلے جا رہے ارے یار، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور ہمیں تبلیغ بھی کرنے کھڑے ہو جاتے تھے روڈ پہ، اور اتنی بڑی بڑی داڑھی نیچے پتہ نہیں کہاں تک چلی گئی داڑھی، بڑی بڑی، اور آخر میں کٹنگ ہوئی تو، اور جب موٹر سائیکل پہ جائے تو ہوا کا پنکھا بھی چل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے۔ ہم نے کہا یار یہ ہمیں پوچھتے تھے، بتاتے تھے یہ ہے، بڑا یار اصل تو حدیث ہے، سب کچھ ہے، حدیث ہی سب کچھ ہے۔ جب حدیث موجود ہے تو کسی اور کی اتباع اور اس کی طرف اس کی راہ پر چلنا یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ کیا حدیث ختم ہو گئی کیسے؟ اب ان کی شکل دیکھتے تھے یار، کہتے تھے یار اس طرح کی شکل اور ایسی داڑھی، ہوتا تو تھا میرے دل میں خیالات آتے تھے کہ یار یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ آسانی کر، دیوبند میں آ گئے۔ پھر کچھ لوگ ملتے تھے ایسے اتنی اتنی سی داڑھی، اتنی اتنی سی، کیونکہ پکڑنا مشکل ہوتا تھا ہمیں، جائے کر لیتے تھے یوں بہت مشکل سے، اتنی اتنی داڑھی۔ تو کہتے تھے اگر آپ اتنی بڑی تبلیغ کر رہے، تعلیم دے رہے، آپ ماشاءاللہ یہ کر رہے، آپ داڑھی آپ کی، داڑھی تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی سنت وہ کہنے میں کوئی واجب تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ داڑھی کا حکم اتنا ہی ہے کہ لحیہ پہ آ جائے، بس یہ لحیہ ہو جائے، مطلب یہ آپ کے خدین بس آ جائے، یہ کافی ہے نا، اس سے زیادہ داڑھی کا کوئی رکھنے کا حکم تو نہیں ہے، نہیں رکھ لیں بس کافی۔ ٹوپی ہونا ہو نہیں، ارے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے عجیب ظاہری لباس، سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی آپ کیا مودودی ہیں؟ ہم مودودی، مودودیت کا مذہب دیکھو کیسا پیارا ہے، کتنا اس میں وسعت ہے، زیادہ آپ کو پابند نہیں کرنا ہے۔ اور بھی لوگ ڈرا ڈرا کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں، پاگل کر دیتے ہیں، او بھائی جناب وہ بھی مسئلہ ہو گیا، ایسے ایسے لوگ ٹکرائے۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ سے دیوبند میں بھیج دیا، مزہ آ گیا مجھے، اب میں مبلغ بن گیا نا آپ کے سامنے ہوں۔ اب جو صحیح غلط کہوں گا تم جانو، تمہارا کام جانے، تم بھی دعائیں کرتے رہو۔ یقیناً طالب حق، اللہ کی عادت ہے، طالب حق ہو اللہ اس کو گمراہی پر نہیں ڈالے، اور اگر عنادن کسی دین کے بارے میں عناد میں لگا ہوا ہے اس کو اللہ محروم ہی کرے گا۔ تو آئیے دیکھیں، سبق ختم ہونا چاہیے۔ ان اللہ یضل، قل کہہ دیجیے کہ یقیناً تم لوگوں کی بےہودہ فرمائشیں بتا رہی ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز ہونے کے باوجود، اس کا معجزہ ہونے کے باوجود اور معجزوں کی فرمائش کرنا یہ تمہارے لائق اور مناسب نہیں ہے، ضرور اس میں عناد ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور رہبری اور رسائی دیتا ہے اپنی طرف، الہی اپنی طرف، من اناب اس شخص کو، من مفعول ہے، اس شخص کو، انابا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی دین حق کو طلب کرتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اس کو بھی گمراہ نہیں کرتا، اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا۔ اب یہ من اناب کون لوگ ہیں، کون ہے اس کا مراد کون ہے؟ من اناب جو کون لوگ ہیں، وہ لوگ آگے اس کا مصداق آ رہا ہے، آگے یہ آ گیا الذین آمنوا، یہ من اناب وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، اللہ پر یقین کر لیا، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر یعنی قرآن جو سب سے بڑا ذکر ہے، جو سب سے بڑا کیا ہے ذکر ہے، یا اور پھر اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے ان کے دل کو اطمینان ہو گیا، اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن کریم کے پڑھنے سے سمجھنے سے ان کا دل کیا ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اطمینان ہو گیا، ان کو اطمینان ہوتا ہے ان کے دلوں کو۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر یعنی جس کا فرد اعظم قرآن کریم ہے، ان کا دل اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے قرآن کریم بڑا یار مجھے تو اس میں یہ اشکال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، کیا مطلب؟ اب جو گمراہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، جو ہدایت پر ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ کیا مطلب یار؟ یہ اشکالات کرنا شروع کر دیے کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کہ مطلب ہم گمراہ کو پھر کیا کہیں؟ عجیب اشکالات کریں۔ ابے پگلے صحیح طرح سے احادیث کی روشنی میں سمجھ تو لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے اندر قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اناد اور دشمنی میں اعتراضات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا اناد سمجھ جاتا ہے، پھر اپنی مشیت سے ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، ختم۔
اور جو دین حق کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو پھر کبھی محروم نہیں کرتا. اگلے دیکھ تو لے، بس تو نے کہا مشیت میں اعتراضات کرتا رہتا ہے، جس آیت کو پڑھا اس میں ایک اشکال نکالتا ہے، جس آیت کو پڑھا اس میں اشکال نکالتا ہے. تو یہ تو گمراہی ہے نا بھائی، اناد ہے آپ کا، اناد. الا خوب سمجھ لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. کفار کی طرح نہیں سوچتے وہ لوگ، کفار کی طرح نہیں سوچتے کہ دنیا کی زندگی کی راحت اور فرحت میں مگن ہو گئے، بلکہ یہ مسلمان لوگ ایسے ہوتے ہیں مومنین کہ اللہ کے ذکر سے ہی ان کے دلوں کو کیا ہوتی ہے؟ راحت اور فرحت حاصل ہوتی ہے. کفار کی طرح مال دنیا کی دولت اور ثروت اور آسائشوں سے راحت نہیں ملتی ان کو راحت کس سے ملتی ہے؟ نمازیں پڑھنے سے. ان کو راحت کس سے ملتی ہے؟ تلاوت کرنے سے. ان کو راحت کس سے ملتی ہے؟ ہدایت پر چلنے سے، دنیا کی دولت سے نہیں. جیسے کفار ہے، وہ کفار کا وتیرہ ہے، وہ کفار کی عادت ہوگی. یہ مسلمان مومنین اور یہ اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ اسی سے مطمئن ہوتے ہیں. یہ ہے نشانی ان کی. تو الا بذکر اللہ، خوب سمجھ لو، اللہ تنبیہ کے لیے خوب سمجھ لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ذریعے تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں. آپ پڑھیے، آپ دیکھیں کتنے مطمئن ہوں گے. اور آپ چھٹی کر لیں، ایسا لگے گا عجیب ہو گیا آج تو بالکل میرا پتہ نقصان ہو رہا ہے. مجھے ہوتا ہے نا تیامی، کتنی بار چھٹی کی آپ نے، نقصان ہوتا ہے میرا دل میں، عجیب پریشانی سی کھڑی ہو جاتی ہے. نماز نہیں پڑھے آپ دیکھیں جماعت کے ساتھ، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، لیکن بے چینی لگی پڑی ہے، اٹھنے کو بھی سستی آ رہی ہے کہ بے چینی لگی پڑی. فجر کی نماز نکل جائے، اللہ معاف فرمائے، فجر کی نماز نکل جائے، آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ روئیں گے بیٹھ کے، میں اور آپ بیٹھ کے روئیں گے. یار آج کیا غفلت ہوئی، رات کو کیسے کھانا کھا کے سو گیا، کوئی زیادہ ہی عیش و عشرت میں تو نہیں لگ گیا میں کہ میری فجر کی نماز مس ہو گئی. مسئلہ ہو گیا، روئیں گے ہم لوگ، کیونکہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے. اور جب آپ نماز پڑھ لیں کتنے فریش ہو جائیں گے آپ دیکھیں، ترو تازہ، خوش باش، تھوڑا سا واک بھی کریں گے، مزہ بھی آئے گا، دل بھی خوش ہوگا، باغ گارڈن ہو جائیں گے آپ. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس یہ لوگ ایسے ہیں الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام بھی انجام دیے، میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ قبول کر لے، امید تو باندھی ہوئی ہے. طوبی لہم، ان کے لیے دنیا میں خوشحالی ہے. طوبی خوشحالی ہے، کس میں؟ دنیا میں ان کے لیے خوشحالی ہے. وحسن مآب، اور اچھا انجام ہے آخرت میں، اچھا انجام ہے. دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی. خوشحالی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، دولت ثروت نہیں بھائی، آسائشیں رہائشیں نہیں، سواریاں نہیں، بلکہ دل مطمئن ہوا آپ کا، سکون اور عافیت سے دن گزر گیا آپ کا، یہ ہے آپ کی خوشحالی، غم و تکلیف و مصائب سے دور. وہ حسن مآب، آب یعوبو کا ہے، مصدر ہے، مآب مصدر ہے، مآب بھی مصدر ہے، آب یعوبو اوب بھی مصدر آتا ہے. اور اس کے معنی رجوع کے ہوتے ہیں، انجام کے معنی لے لیں. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، یہ لوگ اصل میں مسلمان جو مومنین ہوتے ہیں ان کے لیے تو میرے بھائی، ان کے لیے قرآن کریم کا معجز ہونا یہ کافی ہے. یہ اس قرآن کریم کے اس اعجاز کو دیکھ کر نبوت کے اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ رسالت ثابت ہے، یہ پیغمبر نبی ہے. کفار کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہی رہتا ہے. وہ اس قرآن کریم کے اعجاز کو مانتے نہیں، جس کی وجہ سے نبوت پر دلیل بناتے نہیں، اور صاف کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے رہتے ہیں. پیغمبر کو کہا گیا تسلی میں کہ آپ اس امت پر جو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے نا، آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں، یعنی اس امت سے پہلے بھی بہت سی امتیں پہلے گزری ہیں، اور ان پر بھی رسول آتے رہے ہیں،
آپ بھی اس امت پر رسول بن کر آئے ہیں، آپ کے پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے آپ اپنا کام انجام دیجئے، یہ کتاب ان کو پڑھائیے، یہ کتاب ان کو پڑھائیے، آپ پریشان نہ ہو، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام انجام دیجئے۔ کذالک کہ جیسے اور پیغمبر ان سے پہلی امتوں پر آتے رہے ہیں، اسی طرح ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو فی امت، اس امت میں، ایسی امت میں بھیج دیا کہ قد خلت من قبلھا امم، کہ اس امت سے پہلے اور امتیں گزر چکی ہیں، اس امت سے پہلے اور امتیں گزر چکی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم، تاکہ آپ پڑھیں ان کے سامنے، الذی، وہ کتاب پڑھے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ وحی کی ہے، وہم یکفرون۔ اب یہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ اتنی بڑی نعمت، یعنی نعمت عظمی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کیا کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ یہ قوم کے لیے، امت کے لیے رہبری اور رہنمائی پیش کر رہی تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلا رہی تھی، لیکن بجائے قدردانی کے انہوں نے کیا کیا؟ وہم یکفرون بالرحمن، ایسے رحیم رب کی ناشکری کی انہوں نے، اور اس کے ساتھ ناسپاسی اور اس کے ساتھ کفر کیا۔ اتنے رحیم رب کے ساتھ کہ جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کتاب بھیجی، اور ان لوگوں نے وہم یکفرون بالرحمن، بجائے یہ کہ اس نعمت عظمی کی قدر کرتے، وہم یکفرون، یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بالرحمن، ایسے رحیم رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رحیم رب، قل، بس آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری نافرمانی کرنے سے میں بری ہوتا ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میری بات سن لو کہ وہ ہوا ربی، جس رب کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ میرا مربی ہے، میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے، معبودیت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، علیہ توکلت، میں اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی ہے، تمہارے اوپر۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِي، یہ با کے نیچے کسرہ ہے، یا محذوف ہو گئی، وَإِلَيْهِ مَتَابِي، تابا یتوبو کا مصدر ہے، تابا یتوبو توبن اور متابن دونوں مصدر ہے، یہ مصدر میمی۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِي، اور میرا لوٹنا اسی کی طرف ہے، میں تو اسی طرف لوٹ جاؤں گا۔ یہ عجیب فرمائشیں کرتے ہیں نا، آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے عجیب فرمائشیں کرتے ہیں کہ معجزہ لاؤ، تو کہنے لگے معجزہ لاؤ، تو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ اگر قرآن ایسا قرآن ہوتا، یہ قرآن اگر ایسا قرآن ہوتا کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے، پہاڑ کھسک جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، اگر یہ ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے زمین ٹکڑے ٹکڑے جلدی جلدی ہو جاتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، اگر یہ ایسا قرآن ہوتا کہ اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کی بات کروا دی جاتی ان سے، مردوں کی بات کروا دی جاتی ان سے، تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو بھی یہ ایمان نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ فرمائشیں وہ ہیں جو یہ کہتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت ان فرمائشوں کو بتا رہی ہے کہ جو یہ معجزہ طلب کرتے تھے، یعنی پیغمبر سے کہتے تھے کہ ذرا ہمیں بتاؤ، تم پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ قرآن کیا واقعی حق ہے، ہمیں بتاؤ، پہاڑ کو ہلا کے دکھاؤ، پہاڑ کو ہلا کے دکھاؤ۔ یہ کہتے تھے اچھا اگر یہ قرآن حق ہے اور تم سچے نبی ہو تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھلاؤ، اچھا اگر یہ قرآن حق ہے اور تم اللہ کے نبی ہو تو تم مردوں سے ذرا بات کروا کے دکھلاؤ۔ یہ فرمائشیں تھیں ان کی، یہ ان کی فرمائشیں تھیں۔ خدا وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرمائشیں ان کی پوری کر دی جاتی، اگر قرآن ایسا ہی ہوتا اور یہ فرمائشیں ان کی پوری کر دی جاتی تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے بھائی؟ سوال کیوں لاتے؟ کیونکہ وہ ان معجزات کو مؤثر حقیقی سمجھ رہے کہ ان معجزات کے لانے سے ہم میں ایمان آئے گا، حالانکہ مؤثر حقیقی کون ہے؟ ایمان دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ معجزات تو انسان کو ایمان پیدا نہیں کرتے، یہ اس کو مؤثر حقیقی سمجھ رہے ہیں، تو خدا نے کہا یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ان معجزات کو، ان فرمائشوں کو مؤثر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مؤثر یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ مؤثر ذات کون ہے؟ اللہ ہے، اختیار اللہ کو ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا،
اور اگر یقیناً یہ قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت بہ الجبال، کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ کھسکا دیے جاتے، اور قطیت بہ الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین کو طے اور ٹکڑے کر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے بات کروا دی جاتی، تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ للہ الامر، اللہ ہی کو سارا الامر جميعا، سارے اختیارات کس کو ہیں؟ اللہ ہی کو ہے۔ اسی اختیار سے ہی اللہ تعالی ہدایت اور ضلالت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ اصل میں جو میں نے ابھی پچھلی آیت، ابھی جو آیت پڑھی، یہ مسلمانوں کے بھی ایک شبے کا جواب تھا۔ مسلمان یہ سوچتے تھے کہ جب یہ لوگ فرمائش کر رہے ہیں تو اچھا ہے نا، ان کی فرمائشیں پوری کر دی جائیں، ان کی فرمائش پوری کر دیا، مسلمان ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، کر دی جائے نا فرمائش پوری۔ تو آگے جو اب آیت کا حصہ آ رہا ہے وہ مسلمانوں کو اسی شبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہش یہ ہے کہ یہ ساری فرمائشیں پوری کر دی جائیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ افلم یئس الذین آمنوا، افلم یئس الذین، یئسو سمیا سے پڑھا جاتا ہے، نا امید ہونا ہوتا ہے معنی، لم آ جائے تو پھر یقین کے معنی میں ہو گیا۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کا دل اس بات پر جمع نہیں کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری امت کو، سارے لوگوں کو ہدایت پر لگا دیتا؟ کیا اس بات پر دل جمع نہیں ہے مسلمانوں کا؟ کیا مسلمان یہ سوچ نہیں رہے کہ اگر بات ہدایت کی ہے تو ہدایت تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا؟ مسلمان یہ شبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کر دیا جائے تو اچھا ہے، سارے مسلمان ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کیا مسلمانوں کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوا، اس بات پر ایمان نہیں لایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا؟ تو ان کو یہ بات سوچنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت وہ نہیں چاہتی کہ سارے مومنین ہو، نہیں چاہتی اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، بھائی اس کی تخلیق میں وہ نہیں چاہتا۔ تو بس تو مومنین کو چاہیے کہ وہ اس بات کا ارادہ نہ کریں، اس بات کا نہ سوچیں کہ ان کی فرمائشیں پوری کر دی جائے۔ ان کی فرمائشیں پوری کر بھی دی گئی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دل جما لینا چاہیے اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہ نہیں چاہ رہا یہ معجزے اتارنا، تو ضرور اس کی کیا ہے؟ حکمت ہے، اس کی مشیت۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر واقعی یہ بات ہے کہ اللہ کی مشیت ہی ہے ان کو ایمان نہ دینے کی، تو پھر ان کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب میں ڈال دینا، جان چھوٹے ان لوگوں سے، یہ مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ایک شبہ آ گیا، جب یہ ایمان ان کو نہیں ملے گا، نصیب ہی نہیں ہوگا ان کو ایمان، تو ان کو عذاب دے کے ختم کرے نا۔ اس کا جواب افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کا ایمان جمع نہیں اس بات پر کہ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جميعا، سارے لوگوں کو کیا کر دیتا؟ ہدایت دیتا، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے کیونکہ اس کی مشیت ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر عذاب دے دو، تو عذاب کی دلی بات کرتے ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ، عذاب دے دو تو ولا یزال، آپ کو پتہ ہے زال یزال یہ ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے جب اس کے ساتھ لا آ جائے، تو لا یزال الذین کفروا، تو سن لیجیے عذاب کے بارے میں، یہ کفار ہمیشہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ تصیبهم بما صنعوا قاریۃ، کہ ان پر واقع ہوتا ہے کوئی حادثہ ان کے کردار کی وجہ سے، بما صنعوا، ان کے کردار کی وجہ سے، قاریۃ تصیبهم قاریۃ، ان پر کیا ہوتا ہے؟ حادثہ واقع ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ان کافروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ واقع ہوتا رہتا ہے، پیش آتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھو گے، خاص طور پر آپ کفار کی مکہ کی بات کر لیں، کفار مکہ کی بات کر لیتا ہوں، میں بھی مختص کر لیتا ہوں اس کو۔ کفار مکہ کو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کبھی قتل کا، کبھی جنگ شروع ہو گئی قتل کا، کبھی قید کا،
اور کبھی خوف کا، کبھی کچھ ان کو ایسے حادثات پیش آتے ہیں. تو لہذا یہ سوچنا کہ ان کو عذاب دے دیں، عذاب ان کو ملتا رہتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کفار مکہ ہمیشہ رہتے ہیں ایسی حالت میں کہ تصیبہم، کہ ان کو پہنچتا ہے بما صنعوا، ان کے کردار کی وجہ سے قاریاتن، کیا کوئی حادثہ، او تحل قریبا من دارہم، او تحل قریبا من دارہم، یا یہ کہ ان کے اوپر حادثہ نہیں ہوتا، ان کے قریب بستیوں کے قریب وہ حادثہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے. تحل اترتا ہے، قریب بستی ہے، یہ یہاں رہ رہے مکے میں، قریب بستی میں کوئی حادثہ آ گیا. اب اس حادثے کو دیکھ کر یہ خود ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حادثہ کبھی ہم پر بھی آ پڑے، یہ حادثہ کہیں ہم پر بھی آ پڑے. تو اس کا بھی خوف ہوتا ہے ان کو، اس کا بھی خوف ہوتا ہے. یعنی اگر براہ راست ان پر کوئی واقعہ نہیں اترا تو ان کے آس پاس کوئی واقعہ ہو جائے اس سے بھی یہ کیا کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. او تحلو، یا نازل ہوتا ہے قریبا من دارہم، ان کی بستیوں کے قریب، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ اور قیامت آ جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے. اسی حالت میں قیامت آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی بچانے والا اب نہیں ہوتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک آیت اور دیکھ لیں، تسلی ہے، اسی بات پر تسلی ہے پیغمبر کو بھی، اور ان کے اس عذاب کے نہ آنے پر بھی ان کو تسلی نہیں ہے، ان کو بتلانا ہے اور تنبیہ کرنا ہے. پیغمبر کو تسلی ہے کہ یہ استہزاء، مذاق، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، پہلے بھی امتوں میں جو رسول آئے ہیں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. ان کو یہ بات بتلانی ہے کہ تمہارے لیے جو عذاب کا مخالفت پر رک جانا ہے وہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی ہم نے ان کی مخالفت پر، اناد پر عذاب میں توقف کیا تھا، لیکن جب پکڑا تھا تو پھر چھوڑا نہیں تھا. دونوں باتیں دونوں فریقوں کو سمجھائی جا رہی ہیں. پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس توقف کو اپنے لیے بھلائی مت سمجھو، اور پیغمبر کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اس غم میں زیادہ نہ گھٹیے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پہلی امتوں میں آنے والے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کے مذاق اڑایا گیا، ٹھٹے اڑائے گئے اور تحکم کیا گیا، استہزاء کیا گیا برسول من قبلک، آپ سے پہلے والے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے ان کافروں کو کیا دی، ڈھیل دی. کیا دی؟ ڈھیل دی. ڈھیل سمجھ گئے؟ مہلت دی. پھر مہلت دی یعنی توقف کیا عذاب میں. کیا کیا؟ عذاب میں توقف کیا، روکا. ثم اخذتهم، پھر میں نے داروگیری کی، پھر میں نے پکڑ لیا. ثم اخذتهم، پھر توقف کرنے کے بعد کیا کیا میں نے؟ پھر رسی کو کسنا شروع کر دیا. پہلے رسی میں نے ڈھیلی کی، ڈھیلی کرتا رہا، وہ آگے گمراہی میں بڑھتے گئے اور پھر ایسے کر کے جو میں نے پکڑا، ثم اخذتهم، پھر میں نے داروگیری کی. فکیف کان عقابی، اب بتاؤ کیسا ہوا میری پکڑ اور میری سزا کیسی ہوئی. یعنی پھر کوئی بچ نہیں سکا. معلوم ہوا کہ خدا اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے، رسی چھوڑتا ہے، ڈھیلی کرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر وہ رسی کو چھڑانے والا اور اسے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. تو نافرمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں فی الوقت ہمیں عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھلائی پر ہو، تم درستگی پر ہو، بلکہ یہ خدا کی طرف سے عادت ہے. وہ توقف کرتا ہے عذاب دینے میں بھی، اور لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر بتا دیتا ہے وَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي. ایسے ماحول، ایسے حالات آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کہ خدا ایسے نافرمانوں کو کیسے، یار ہم سوچتے رہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا. تو بات یہی ہے، أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان پہلی امتوں والوں کو بھی کیا دی، کافروں کو مہلت دی. پھر کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا. تو بچوں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور مزید کسی یقین کے لیے قرآن کریم کے علاوہ
کسی اور معجزات کو، کسی اور فرمائشوں کے بارے میں سوچنا مناسب نہیں. اور نافرمانوں کے بارے میں ان کی دولت، ثروت، آسائش، رہائش کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مورد ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر زیادہ ہے، اور ہمیں تنگی، اپنے آپ کو تنگی، پریشانی اور تنگ دستی میں دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ شاید اللہ کا ہم پر غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے رحمت کی اور غضب کی. مال کا زیادہ ہونا اور مال کا کم ہونا یہ رحمت اور غضب کی کوئی علامت نہیں ہے. واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اس میں اس کی مشیت ہے، جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یہدی، یہ نہیں کہا، اور اللہ یقدر لمن یضل، یہ نہیں کہا جو گمراہ ہوتا ہے اسے کم کر دیتا ہو، جو ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہو، یہ بات نہیں کہی.